لوگوں نے شہزادی کی مجلس برپا کی، اور اب تو صورت حال یہ ہے کہ 5 جگہوں کے اوپر ایسا ہی نہیں ہے کہ 1-2 مجلس، بلکہ پورے عشرے چل رہے ہیں، اور اتنا ہو رہا ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر تقریباً 20 دن تک مجالس ہو رہی ہیں۔ اور خود ہمارے آسٹریلیا کے اندر ویکینڈ کے اندر سیٹرڈے اور سنڈے کو اگر میں وہاں رہ گیا میلبرن میں تو آن ایوریج 5 مجلسیں پڑھتا ہوں ایک دن میں، ویکینڈ کے اوپر۔ اتنی مجلسیں ہو رہی جناب سیدہ کی، لیکن 20-25 سال پہلے اتنا نہیں تھا۔ یعنی 20-25 سال سے ہمیں بیداری تو آئی ہے، لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ جس طریقے سے ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہ کا اہتمام ہے نا، اسی طرح سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا دن رمضان کی افطاریوں کے اندر، ہماری ڈنرز کے اندر، گھروں کی دعوتوں کے اندر، ہمارے وعدوں کے اندر، ہمارے کمٹمنٹس کے اندر، ان تمام باتوں کے اندر 10 رمضان کھو جاتی ہے۔ بلکہ میں آپ سے بتا دوں کہ آج بھی 10 رمضان اگر آپ ویسٹرن ورلڈ کے اندر دیکھیں، ابھی میں اس سے پہلے مجلس پڑھ رہا تھا فاطمید میں جوگیشوری میں، الحمدللہ جو ایک اچھی اٹینڈنس کے ساتھ ساتھ، لیکن ایک خاص بات، وہاں پر مجھے ایک ٹورنٹو کے ایک مرد مومن ملے جو ہمیشہ وہاں ہوتے ہیں۔ تو وہاں رمضان کے اندر کیا کرتے ہیں کہ 30 دن میں وہاں پر ٹورنٹو میں 5 مجلسیں ہوتی ہیں محسنین اسلام کے نام سے۔ محسنین اسلام سمجھے نا، اسلام پر جن کا احسان ہے۔ اچھا ایک جملہ مجھے کہنے دیں، ہم میں سے کسی نے بھی مسلمان ہو کر اسلام پر احسان نہیں کیا ہے۔ یہ اسلام کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچا لیا۔ یہ اسلام کا احسان ہے کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں نماز روزے کی دولت اور برکتیں آ گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ولایت کی دولت ملی۔ لیکن حاضر ہو، اسلام پر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات میں قیامت تک جو بھی نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، کلمہ پڑھے، ان تمام پر احسان ہے اسلام کا۔ لیکن ہمیں تاریخ میں کچھ ایسے ملیں گے، ہسٹری میں ایسے ملیں گے کہ جن پر اسلام کا احسان نہیں ہے، بلکہ ان کا احسان اسلام پر ہے۔ اب جو اسلام پر جن کا احسان ہے اس میں کون ہے؟ خدیجہ ہیں، ان میں کون ہے؟ حضرت ابو طالب ہیں۔ تو جو 5 مجلسیں ہوتی ہیں نا، 5 مجالس، فرام 5th آف رمضان المبارک ٹل 10th آف رمضان المبارک، 6 مجلسیں کہتے ہیں آپ۔ یہ اس کا سیریز ہوتی ہے۔ مولانا فرسٹ 3 days ابو طالب کے بارے میں پڑھیے، another 3 days جناب خدیجہ کے بارے میں پڑھیے۔ اچھا ایک ہماری مشکل یہ بھی ہے کہ جو ہماری بڑی پرسنالٹیز ہیں نا، جن کے بغیر اسلام نہیں ہے، ان کا سال بھر تو تذکرہ ہوتا ہی نہیں۔ لے دے کہ اگر ایک تاریخ آتی ہے تو اس تاریخ کے اندر بھی ہماری جو اٹینڈنس ہوتی ہے الحمدللہ ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کا پرفارمنس تو ہوتا ہے، یہاں سے ہمارا پرفارمنس بھی ہوتا ہے۔ ممبر والے بھی اس رات کے اندر بھی پوری طرح سے اس شخصیت پہ بات نہیں کرتے۔ بات واضح ہوگی؟ یعنی یہ بھی مظلومیت ہے۔ ظلم اتنا ہی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کھانا بند کر دیا جائے، اس کو جیل میں رکھ دیا، یہ بھی ظلم ہے، اس کا نام مٹا دیا جائے، اس کے احسانات کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد جب سورہ رحمان پہ پہنچیں گے نا ہم لوگ 27 رمضان المبارک کو، اچھا کچھ لوگ تو 10 قرآن ختم کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ حل جزاؤن سب کو یاد ہے، کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ آیت کبھی بھی اس کے احسان کے لیے نہیں استعمال ہوتی ہے۔ کبھی بھی جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو نہیں اللہ کا بہت احسان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، رسول اللہ کا بہت احسان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ہم جب بھی کسی پر اپنا احسان، اپنا فیور بتانا ہوتا ہے، کہتے ہیں میرا احسان بھول گئے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اس آیت کو ہم اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی کتنی آیتیں، کتنی احادیث ہیں جس سے بینیفٹ لیتے نہیں ہیں، مگر اس کا بینیفٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے کو سچ، اپنے کو حق اور دنیاوی بینیفٹ، ورلڈلی ڈیزائر، اس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اینی وے کمنگ ٹو دی پوائنٹ، اسلام پر ان کا احسان ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے جناب خدیجہ کے، جانتے ہیں؟
بہت بڑی زیارت نہیں ہے, بہت چھوٹی زیارت ہے. زیارت یعنی آپ دیکھیں, اٹ ول ناٹ ٹیک مور دین 90 سیکنڈس. کیونکہ ہم لوگ جس زمانے میں نا, اس زمانے کے اندر سیکنڈ کاؤنٹ ہوتا ہے, لیکن یہ سارا سیکنڈ عبادتوں میں تو کاؤنٹ ہوتا ہے, باقی جب ویسٹ کرتے تو تبھی کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے. سمجھ گئے یعنی؟ لیکن یہ 90 سیکنڈ کتنا ورتھ ہے یہ دیکھو. زیارت, قرآن مجید نے رسول کی بیویوں کو کیا کہا ہے؟ ازواجہ, سورہ احزاب آیت کا نمبر 6, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی جو ہے نا مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ پاور رکھتا ہے, آتھورٹی رکھتا ہے. ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. نتھنگ از یور, تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. نتھنگ از مائن, میرا بھی کچھ بھی نہیں ہے. میری آنکھ, میرا کان, میرا دل, میرا نفس, میری روح, میرا گھر, میری گاڑی, میری فیملی, میرا کچھ نہیں ہے. روزانہ کان میں جو موت کی خبریں آتی ہیں نا, اس کے بعد جو زبان سے کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے, ہمیں اللہ کے پاس پلٹ کے جانا, ہمارا کچھ نہیں ہے, سب اس کا ہے. پرابلم کہاں سے ہوتا ہے؟ جو کچھ اس کا ہے اسے اپنا سمجھتے ہیں ہم, اور جب سب اس کا سمجھ لیتے ہیں نا تو اس کے بعد بغاوت نہیں ہوتی, ڈس اوبیڈینٹ نہیں ہوتا, ظلم نہیں ہوتا, نافرمانی نہیں ہوتی, واجبات چھوڑے نہیں جاتے, گناہ کیے نہیں جاتے. جب یہ بات پہنچا دی نا میں نے, تو زیارتیں, جناب خدیجہ کی بات کر رہا تھا, سورہ احزاب کی آیت کی بگننگ جسٹ, نبی کون ہے اور نبی کی وائف کون ہے؟ نبی کے لیے قرآن نے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنین کے نفس پر, ہی از این آتھورٹی, وہ تمہارے نفس پہ زیادہ اختیار رکھتا ہے. نفس پہ زیادہ اختیار ہونے کا مطلب یہ نا کہ اگر میں نے ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے انجیکشن دے دیا, سن کر دیا نا, تو اب یہ میرا پارٹ کام نہیں کرے گا. میں سو گیا تو پھر اس کے بعد میرا اختیار ختم ہو گیا. میں مر گیا, میرا اختیار ختم ہو گیا. لیکن النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, مومنین کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار. مر گئے, نبی بلائے تو اٹھنا ہے. امام کا اختیار, غدیر میں یہی تو کہا تھا نا, جو میرا پاور ہے وہی علی کا پاور ہے. نہیں, اسٹارٹ وہاں سے کیا ہی نہیں ہے. جو اللہ کا پاور ہے وہ میرا پاور ہے, جو میرا پاور ہے وہ علی کا پاور ہے. دیکھا آپ نے, یہ ہے ولایت. اس کے بعد اگلا جملہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ, نبی کی بیویاں تمہاری کون ہیں؟ تمہاری ماں ہیں. اب مجھے آج یہ سمجھانا ماں کس کو کہتے ہیں, اور جب ماں سمجھا دیں گے تو اس کے بعد ایک چیز اور سمجھ میں آئے گا کہ اگر نبی کی بیویاں تو آئے, لیکن اس میں اگر ماں ہے, ریئلی ماں اگر ہے تو خدیجہ ہے. بات واضح ہو گئی نہیں ہوگی؟ ازواج امہاتہم سمجھا رہا تھا میں. رسول اللہ کی بیوی حضرت خدیجہ. زیارت کی پہلی لائن امت کی ماں ہے نا, قرآن نے کہا. ہم کو معصوم نے مکے کی یہ زیارت جو سکھائی نا, کھولیے گا چھوٹی سی زیارت, السلام علیکی یا ام الائمۃ الطاہرین. ابھی تو ہم بحث کر رہے تھے ام المومنین کی, زیارت کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ ام الائمۃ الطاہرین. امام کی ماں نہیں, ائمہ ہے پلورل, پلورل کا مطلب سمجھے, جمع, جمع کا مطلب 12, یعنی خدیجہ ایک امام کی ماں نہیں ہے, 2 امام کی ماں نہیں ہے, 12 اماموں کی ماں ہے. بھائی جملہ مجھے کہنے دے, خدیجہ کی عظمت, فاطمہ کی عظمت, ایک جملہ, فاطمہ 11 اماموں کی ماں ہے, خدیجہ 12 اماموں کی ماں ہے. خدیجہ, اللہم صلی علی
محمد والے محمد. اگر آپ نے صلوات پڑھی دی ہے تو ایک بہترین بلند ترین صلوات پڑھیں. تو ائمہ کی ماں ہے جناب خدیجہ. کتنے امام کی؟ 12. ٹھیک ہے. اب آپ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. جناب سیدہ کا بھی ایک لقب ہے, کنیت ہے, ام الائمہ, لیکن وہ ہے 11 اماموں کی ماں. خدیجہ 12 اماموں کی ماں. آج اب میں نے 5 رمضان کی بات کی نا, حضرت ابو طالب کی 3 ڈیٹس, ادھر the 5th of رمضان اور the 26th of رجب اور the 26th of ربیع الاول, تینوں میں سے کوئی بھی روایت کلوزسٹ ون 5th رمضان ہے ابو طالب کی. ایک ہی سال میں دونوں کی وفات ہوئی ہے. تو علی ہے ابو الائمہ, اماموں کے باپ, اماموں کے باپ. کتنے اماموں کے؟ 11 اماموں کے. ہماری جانیں قربان ہوں. اب خدیجہ اور ابو طالب سمجھو, جو 11 اماموں کی ماں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں, جو 12 اماموں کی ماں ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں, جو 11 اماموں کا باپ ہو اسے علی کہتے ہیں, جو 12 اماموں کا علی سمیت باپ ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات کی درخواست ہے. یا علی یا علی مدد. اچھا, یہ دونوں کا احسان اتر بھی نہیں سکتا ہے. رسول اللہ کی زندگی میں جن لوگوں کا بہت بڑا رول ہے نا, وہ ابو طالب و خدیجہ ہے. ایک جو ہے نا فرنٹ ہے اور ایک ہے بیک بون. ایک آگے سے نبی کا دفاع کرے, ایک پیچھے سے نبی کا دفاع کرے. جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت گھر میں ہے اسے خدیجہ کہتے ہیں, جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت باہر ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. بلکہ اگر 3 لوگوں کو رسول کی زندگی سے نکال لو کچھ نہیں بچتا. ابو طالب کی نصرت, علی کی تلوار, خدیجہ کا مال. یہ 3 چیزیں ہیں جس نے اسلام کو بچایا ہے, اسلام کو پہنچایا اور اسلام کو پھیلایا ہے. اب یہ 2 سپورٹر ایک ہی زمانے میں اس دنیا سے چلے جائیں, ایئر سیم. اور اگر میں نے 3rd والی نریشن کی بات کی تو ود ان 5 days 2 پلر گر جائیں, نبی کے اوپر کیا گزرے گی. شیب ابی طالب میں سراؤنڈیڈ بائی اینیمیز رسول پر کیا گزرے گی. ابھی ابو طالب کا غم ہے, ادھر خدیجہ چلی گئی. 1-2 دن کا ساتھ نہیں, 25 سال کا ساتھ ہے. میں وہاں تک آؤں گا, لیکن میں زیارت پہلے مکمل کرنا چاہتا تھا تاکہ میرا کوئی بچہ, میرا کوئی جوان, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا 90 seconds فور مدر آف بی بی فاطمہ. جناب سیدہ سے کیا کیا مانگتے ہو تم؟ اور جو خدا دیتا بھی سب سے زیادہ جس کے ساتھ صدقے میں نا, وہ جناب سیدہ ہی ہے. وہ سیدہ کی ماں کی رات ہے. یہ چھوٹی سی زیارت, السلام علیکی یا ام الائمۃ الطاہرین, اس کے بعد اگلا جملہ ہے السلام علیکی یا ام المؤمنین. سلام آپ پر ہے مومنین کی ماں. مومنین کی ماں کہہ دیتے تھے, مومنات آ جاتا, قرآن مجید نے تو کہا, لیکن الگ پھر السلام علیکی یا ام المؤمنات. اماموں کی ماں تم پر سلام, مومنین کی ماں تم پر سلام, مومنات کی ماں تم پر ہمارا سلام. کون؟ خدیجہ. اب جب مومنات کی ماں ہے, مومنین کی ماں ہے, ایک جملہ اور سنتے ہوئے چلیں, عزیزو. ماں کہتے کس کو؟
ماں اسے کہتے ہیں کہ جو اس دنیا میں تمہارے آنے کا سبب بن جائے. ایک ریزن یہ نا, یعنی ایک عورت 50 سال کی ہو جائے, اس کی شادی ہو یا نہ ہو, اگر شادی ہو گئی اور 60 سال کی ہو جائے, اولاد نہیں ہے, ماں کہلاتی ہے؟ ماں نہیں ہے. احساس اپنی جگہ, جذبات اپنی جگہ, فیلنگز اپنی جگہ, سیکریفائسز کا جذبہ اس کے پاس ہوگا, لیکن اس کو ماں کہنے کے لیے پہلی ریزن یہ ہونی چاہیے اس کے پاس اولاد ہو. اولاد نہیں تو ماں نہیں. دوسری ریزن یہ کہ جب ماں ہو جائے اور اس کے پاس اولاد ہو تو اولاد کے لیے وہ قربانیاں دیتی ہو. اپنی روٹی اولاد کو کھلا دے, اولاد کے لیے جاگے, اولاد کے لیے قربانیاں دیں. تو اس کو کہتے ہیں ماں. ماں یعنی قربانی, ماں یعنی رحم, ماں یعنی ممتا, ماں یعنی نیند کی قربانی, ماں یعنی روٹی کی قربانی. اب اگر یہ دیکھو گے تو تاریخ میں نبی کی زندگی میں بیویاں تو ملیں گی, ماں ایک ہی ملے گی. ایک اور ہے خدیجہ کے علاوہ ایک بیوی, اس کو بھی اللہ نے اولاد دی. جانتے ہیں نا, یہ بیوی مدینے میں ہے. اس بیوی کا نام ماریا ہے. اس بیوی کا ایک بیٹا, اس کا نام ابراہیم ہے. ابراہیم کی ایج وہی ہے جو امام حسین کی ایج ہے, اور ابراہیم اور حسین ساتھ کھیلتے ہیں. اور دیکھو میں نے کہا نا, اگر صرف بایولوجیکل رشتہ ہی ہوتا, مباہلہ ابراہیم کی وفات کے بعد نہیں ہوتا, ابراہیم کی لائف میں ہوتا ہے. اگر بایولوجیکل سن جو ہے رسول کے بیٹے کہلاتے تو ابنانا و ابناکم کی تفسیر بن کر جب میدان مباہلہ میں قرآن نے کہا تھا فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے نبی کہہ دیجئے, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. پھر جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں گے. سنی ہو, شیعہ ہو, ایسٹرن ہو, ویسٹرن ہو, جس نے بھی اس آیت کی تفسیر لکھا ڈیٹیل کے اندر بیٹوں میں حسن حسین ہے. امت بھی تو اولاد ہے. امت اولاد ہے یا نہیں ہے؟ حدیث پڑھوں میں آپ کے لیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بلند ترین صلوات. ماشاءاللہ کئی منزلہ عمارت ہے تو صلوات کم سے کم پوری بلڈنگ میں تو پہنچ جائے نا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. انا وعلی ابا حاضر الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اچھا یہ نہیں کہا کہ صرف میں باپ ہوں, کہ میں بھی اس امت کا باپ ہوں, علی بھی اس امت کے باپ ہے. دیکھو باپ اگر کہہ دیا جائے تو بیٹوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بیٹوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ باپ یعنی اب پوری امت پر جس طرح سے توجہ ہو رہے, جس طرح سے پوری امت پر رسول کی اطاعت واجب ہے, اسی طرح سے علی کی اطاعت واجب. بات واضح ہوگی نا. ولی الامر منکم, بہت ساری باتیں نہیں, خدیجہ پڑھنا مجھے. اب یہاں پر آؤں, حضرت ماریہ کا ایک بیٹا ابراہیم موجود ہے, لیکن ابراہیم نہیں جاتے, حسن اور حسین جاتے ہیں. حسن حسین جو جاتے ہیں تو اس کی بھی ریزن سنو. خدیجہ کی ایک ہی بیٹی ہے. اگر کوئی آرگیومنٹ کے موڈ میں تو آ جائے. کس میں ہمت ہے کہ قرآن سے ٹکرائے؟ اس لیے کہ خدیجہ کی اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوتی تو رسول کے جب 2 بیٹے اس دنیا سے گزر گئے تھے تو مکے والے سیلیبریٹ نہ کرتے, کیونکہ فاطمہ سے بڑی 3 بیٹیاں موجود تھیں.
چلو مان لیا اگر 3 بیٹیاں موجود تھیں لیکن بیٹیوں کو کنسیڈر نہیں کرتے تھے، لیکن قرآن نے بھی کون سا بیٹا دیا؟ بیٹی تو دی تھی، انا آتے نا کل کوثر نہ کہتا اور رسول خوش نہ ہوتے تو پتا چلا بیٹیاں نہیں تھی، فاطمہ اول، فاطمہ آخر، فاطمہ اکلوتی بس. نہیں بات اور آسان کر دیں، اگر رسول کی اور بیٹیاں ہوتی، رسول کی اور بیٹیاں ہوتی تو مباہلے کے میدان میں نسانہ میں اتنی گنجائش تھی رسول بقیہ بیٹیوں کو لے کے آ جاتے. اگر اور بیٹیاں ہوتی تو جب رسول میراث دے رہے تھے، فدق دے رہے تھے تو بقیہ بیٹیوں کو دے دیتے. اگر اور بیٹیاں ہوتی تو جب آیت تطہیر نازل ہوئی تھی تو چادر تھوڑی بڑھا لی جاتی، ان بیٹیوں کو بھی، ان دامادوں کو بھی، ان بچوں کو بھی شامل کر لیا جاتا. لیکن بتا دیا فاطمہ اکلوتی بیٹی، علی اکلوتے داماد اور 2 نواسے حسن اور حسین، یطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم. ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلندتر صلوات پڑھے. اکلوتی بیٹی، بات میری کہاں سے کہاں؟ ام المومنین، ام المومنات. اس کے بعد زیارت کا جو جملہ ہے نا بہت اہم ہے. میں پوری زیارت نہیں پڑھوں گا، کچھ سلیکٹڈ پارٹ پڑھوں گا آج میں. السلام علیک یا ناصرۃ دین اللہ. خدیجہ کون ہے جانتے ہو تم؟ زیارت میں معصوم کہتے ہیں سلام اس بی بی پر کہ جس نے دین کی مدد کی ہے، نصرت کی ہے، ہیلپ کی ہے. اب اس زیارت کو تم کو جا کے نا سورہ زحف پڑھنا پڑے گا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اہل و عیال سنا ہے نا اردو کے اندر، فیملی، چلڈرن، بچے. قرآن مجید کہہ رہا ہے امت اولاد ہے، نبی باپ ہے نا. دیکھو حدیث آیت سے ملی. قرآن کہہ رہا ہے نبی جب ہم نے آپ کو بچوں والا دیکھا نا، بہت بڑی فیملی دیکھی. یہ جو پوری ایکسٹینڈڈ فیملی تھی نا جس میں پورا اسلام تھا، مسلمان تھے، بلال اس میں تھے، عمار اس میں تھے، یاسر اس میں تھی، یاسر اس میں تھے، سمیہ اس میں تھی. یہ جو سارے مسلمان تھے نا، یہ سارے مسلمانوں کا خاندان جو فقیر تھے، جو غریب تھے، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان تمام کا جو قلعہ تھا، جو سرپرست تھا، وہ نبی تھا. تو آپ کو عیالدار پایا تو ہم نے غنی کیا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے غنی کیا. اس آیت کی تفسیر میں کوئی مجھے بتا دے کہ اس کا مطلب یہ آیت اس وقت آئی جب مسلمانوں کے بچے بھوکے تھے تو جبرائیل اور میکائیل جو ہے نا وہاں سے 3 چاند ٹریلر جو ہے نا سونے کا بھر کے آسمان سے لے کے آئے. یا رسول اللہ یہ سونے اور چاندی ہیں بانٹ دے. ایسا کچھ ہے کیا؟ نہیں ہے. ایسا ہو کہ دن میں 3 وقت جو ہے نا آسمان سے کھانا آتا رہے، یا رسول اللہ یہ روٹیاں تقسیم کر دیں یہ بھوکے مسلمان. ایسا بھی نہیں ہے. پھر میں نے جب اس آیت کی تفسیر دیکھی تو تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ ہیں، ٹینس ہیں، پریشان ہیں، مسلمانوں کا کیا ہوگا، یہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں. لیکن عزت دار رسول کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں رہا ہے. لیکن میاں بیوی کی ریلیشن جانتے ہو کیا ہے؟ جو کہا نا کہ ایک دوسرے کے لیے نا، اس کا مطلب کس طرح سے جانتے ہو؟ بیوی کے درد کو شوہر سمجھے، شوہر کے درد کو بیوی سمجھے. یہ رشتہ درد دینے کے لیے نہیں بنا، یہ رشتہ درد بانٹنے کے لیے بنا. یہ رشتہ زخم دینے کے لیے نہیں بنا، یہ رشتہ مرہم لگانے کے لیے بنا. یہ رشتہ ڈیمانڈ کے لیے نہیں بنا ہے، یہ رشتہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے بنا ہے. پرابلم کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جو رشتے ختم ہو جاتے ہیں اس رشتوں کی فیلئر کی وجہ یہ ہوتی ہے ہسبینڈ یہ چاہتا مجھے یہ ملے، مجھے یہ ملے، مجھے رسپیکٹ ملے. عورت یہ چاہتی اسے ملے. آپ دے کے تو دیکھیے، لینا شروع کریں گے مصیبت ہوگی، دینا شروع کریں گے آسانی ہو جائے گی.
اگر کسی دن کسی مرد نے بیوی کو رسپیکٹ دے دی ہے، لو کیا ہو گیا بھائی؟ یہ ہوائیں کہاں سے چل رہی ہیں؟ اور کچھ زیادہ بھی اسمارٹ قسم کے لوگ، خاندانی قسم کے لوگ ہو جائیں گے نا، کہیں گے ہمارے خاندان میں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں یہ نئی نسل ہے، اس کو کیا ہو گیا پتہ نہیں. دیکھ لیجئے بیوی کو عزت دے گے، لڑکا ہاتھ سے نکل گیا، خراب ہو گیا. بیوی کو عزت دینا سنت رسول ہے، سنت امیر المومنین ہے. بیوی کے کاموں میں مدد کرنا سنت رسول خدا ہے، سنت مولا کائنات ہے. اور شوہر کے غم میں اس کا ساتھ دینا، شریک ہونا سنت خدیجہ ہے. شوہر کے لیے سینہ سپر ہو جانا، اس کی مدد کے لیے نکلنا سنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. صلوات پڑھیں گے بابا. عزیزوں کئی مرتبہ عبادت کرنے کے بعد عبادت نہیں ہوتی. توجہ رہے، بہت بڑا جملہ کہ عبادت، نماز پڑھ رہا ہے، باندرا ویسٹ سے کی خواجہ مسجد سے لے کے ہماری بامبے کی پالا گلی کی خواجہ مسجد تک سب کے سب مجھے عبادت گزار کہیں. ختم، خلاص صحیح ہے، کچھ ہی نہیں بچے گا. 50 یتیموں کی مدد کر دی، اس لیے تاکہ کل کے اخبار میں خبر چھپ جائے. سب ختم ہو گیا. توجہ ہے نا آپ کی؟ اس لیے کہ دکھاوا، عبادت تھی، عبادت نہیں رہی. لیکن باہر نکلے اور باہر نکل کر گھر کے لیے کوئی کھانے کا سامان خرید رہے تھے کہ بچے سحری میں کھائیں گے. ایک مرتبہ انگریڈینٹس پڑھ رہے تھے، دکان تھی، کوئی مسجد نہیں تھی، امام بارگاہ نہیں ہے، عزا خانہ نہیں ہے، لیکن اس دکان پہ کھڑے ہوئے 2 منٹ کے لیے ایک مرتبہ انگریڈینٹس کو غور سے پڑھ رہے تاکہ میرے بچے حرام نہ کھائیں، شبہ کی چیز نہ کھائیں. حرام و شبہ جانتے ہو، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد وآلہ محمد. اس صلوات کے ساتھ میری تسلی نہیں ہوتی ہے، بلند ترین صلوات پڑھنے آپ لوگ. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ یا علی علی. چھٹے امام کا ایک صحابی ہے، غلام ہے، جو امام کے 10 ویری کلوز کمپینینز اینڈ اسٹوڈنٹس ہیں. ان میں اس کا نام ہے نمبر 10 پہ عبداللہ ابی یافور. ڈاڑم جانتے ہیں نا، انار. مولا کے پاس عبداللہ ابی یافور آیا، انار لے کے. حلال و حرام دیکھو. کہ مولا یہ انار جو ہے نا، اگر آپ کہہ دیں گے آدھا حلال ہے تو آدھا حلال ہے، آپ آدھا حرام کہہ دیں گے آدھا حرام ہے. یعنی مولا کی گائیڈ لائنز، مولا نے کہہ دیا حلال تو حلال، ختم. مولا نے کہہ دیا حرام تو حرام، ختم. اس لیے کہ میرے مولا کو اختیار ہے میرے نفس پر، مجھے اطاعت کرنی. وہ مولا کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے، مولا اب کہہ دیں گے تو مان لوں گا، ایسا ہونا ہم کو. اب سوچو میں نے وہ مثال دی تھی، انگریڈینٹس دیکھ رہا تاکہ بچے حرام نہ کھائیں. دکان پہ تھا، وضو سے نہیں تھا، مسجد میں نہیں تھا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا، کوئی نماز کی نیت نہیں باندھی تھی، کوئی طواف نہیں کر رہا تھا، کوئی روزہ نہیں تھا، کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا تھا. لیکن آپ اندازہ لگائیں، بچوں کو حرام سے بچانے کے لیے وہ انگریڈینٹس پڑھ رہا تھا کہ بچے حرام نہ کھائیں. شریعت نے کہا اس کو عبادت کا ثواب دو. اور ایک آدمی یہاں کھڑا ہوا تھا لیکن عبادت کا ثواب نہیں پا رہا. تو پتا چلا نیتیں ثواب کنسیڈر کرتی ہیں، کھڑا ہونا ثواب نہیں دلاتا. بات پہنچ گئی آپ تک؟ تو اگر بات پہنچ گئی تو اب آگے بڑھتے. یہ بہت اہم ترین جذبہ ہے کہ اب اگر آپ گھر کے اندر بیوی شوہر یا شوہر بیوی کی جب مدد کر رہے ہوں، ہیلپ کر رہے ہوں، رسپیکٹ کر رہے ہوں، تو ایک چیز یاد رکھنا، شوہر جب بیوی کو سپورٹ کرے نا تو یہ سوچ کے سپورٹ کرے رسول اللہ یہ کرتے تھے، مولا کائنات یہ کرتے تھے. اور بیوی اگر سپورٹ کرے تو جناب خدیجہ یہ کرتی تھی، جناب سیدہ یہ کرتی تھی. یقین مانو ایک تو تمہیں ثواب مل جائے گا اور دوسرا اس نیت کی وجہ سے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا. اور جو گھر میں بڑے چیلنجز ہیں نا، پرابلمس ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں علی و فاطمہ نہیں رہتے، ہمارے دلوں میں نہیں رہتے. علی و فاطمہ بس یہیں تک رہتے ہیں، خدیجہ رسول اللہ یہیں تک رہتے ہیں. تفسیر میزان نام سنا ہے نا؟
بہت سے لوگوں نے پڑھی بھی ہے. رمضان المبارک کے قرآن پڑھنے کی کوشش کرے, تھوڑا بہت ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھے. ہماری ہسٹری کی بہترین تفسیر ہے تفسیر میزان. الحمدللہ آپ انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے نا. آقا محمد حسین طباطبائی پوری لائف نہیں بیان کرنا ہے, ایک عورت اور مرد کا جو ساتھ ہے وہ بیان کرنا. خدیجہ سمجھو تو تفسیر میزان جنہوں نے لکھی تھی نا, تو اب ان کی وائف کا انتقال ہوا. آقا مسعود طباطبائی یہ قوم کے ایک بہت اچھے اسکالر ہیں, بہت اچھے اوریٹر ہیں. انہوں نے نقل کیا کہ آقا طباطبائی جب ان کی بیوی کا بریل ہو گیا نا, تو قبر سے جب کھڑے ہونے لگے نا, لڑکھڑا کے گر گئے. اب جو لڑکھڑا کے گر گئے تو لوگوں نے سنبھالا. اس کے بعد کا آپ عالم ہیں, عارف ہیں, اسکالر ہیں, مفسر قرآن ہیں, آپ کا علم اتنا بڑا, آپ فلاسفر ہیں, آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے. اور تمہیں نہیں پتا کہ اس عورت کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. سنیں آپ, کہ تم سمجھتے کہ جو تفسیر میزان ہے میں نے اکیلے لکھی, سامنے میں دکھائی دے رہا ہوں لیکن میں اکیلے نہیں ہوں, اس کے پیچھے میری بیوی کا ہاتھ ہے. تو جو اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے نا, تو تمہیں دکھائی دیتا اشہد ان محمد رسول اللہ, لیکن اس اسلام کے پیچھے خدیجہ بھی موجود ہے, ابو طالب بھی موجود ہے, فاطمہ بنت اسد بھی موجود ہے, علی بھی موجود ہے. ان کے بغیر ممکن نہیں ہے. خدیجہ کا بڑا احسان ہے. اب جو بڑے احسانات ہیں انہی کو بیان کرنا تھا. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ. ناصرۃ دین اللہ, میں یہاں پڑھتا. دوسرا جملہ السلام علیکی یا محافظۃ دین اللہ, مدد کرنے والی ہیں. اچھا دونوں چیزوں میں فرق ہے, دیکھیں عربی کہیے, ناصر کے معنی ہیلپ کرنے والا, لیکن ہر مدد کے اندر ضروری نہیں کہ آپ پروٹیکٹ بھی ہو گئے. آپ کے ایسا نہیں کوئی ایکسٹرا ورڈ نہیں ہے یہ, آپ کی ہیلپ آئی لیکن آپ پروٹیکٹ نہیں ہو سکے. لیکن پہلا جملہ ہے ہیلپ, دوسرا جملہ ہے پروٹیکشن. یعنی آپ نے ہیلپ بھی کی اسلام کی اور اسلام کو پروٹیکٹ بھی کیا. محافظ ہے, اسلام بچا ہوا. اگر اسلام بچ کے پہنچا ہے ہم تک نا, اس میں خدیجہ کا ہاتھ ہے. آگے بڑھتے ہیں. السلام علی من سلمہ, جس کو سلام کیا ہو جبرائیل نے. سلمہ علیہ الجبرائیل, سلام اس عورت پر, اس بیوی پر جس کو جبرائیل نے سلام کیا. اچھا یہ یاد رہے, جبرائیل کا سلام غیر رسول کسی کے لیے نہیں ہے کبھی نہیں. صرف رسول خدا کے علاوہ جس بیوی کو جبرائیل سلام کہتے رہے جب جب وہی لے کے آتے رہے, وہ جناب خدیجہ ہے. وَبَلَّغَ إِلَيْهَا من رب الجلیل, اور جس تک سلام جبرائیل نے پہنچایا ہو خداوند تعالیٰ کا, یعنی جب بھی آتے تھے اللہ کا سلام لے کے آتے تھے. یہ ہے جناب خدیجہ. اچھا ایک چیز اور, ام المومنین ہو گیا, دولت کی بات ہو گئی, کنٹریبیوشن کی بات ہو گئی, ایک اور حصے کی طرف آتے. اچھا ایک چیز بتا دیجئے گا, آپ کبھی بھی حسد کسی سے کرتے ہیں تو اس کا ہونا سامنے ضروری ہے. ایسا ہی ہے نا, میرے بزرگ بچے جوان بتائیں گے, آپ میں سے کوئی اکبر سے حسد کر سکتا ہے؟ اکبر بادشاہ سے آپ کو حسد ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اکبر بادشاہ کا زمانہ اور ہے, آپ کا اور ہے. ایک آدمی کا مجھے شاہجہاں سے بہت حسد ہے. دیوانے ہو گئے بھائی, کہاں شاہجہاں کا زمانہ, کہاں تمہارا زمانہ. تو پتہ چلا زمانہ ساتھ ہو, آس پاس میں ہو, تب کہیں جا کے حسد ہوتا ہے. خدیجہ وہ بیوی ہیں رسول کی کہ جن پر ان کی وفات کے بعد رسول کے گھر میں حسد کیا جاتا تھا. نہیں توجہ ہے, جن کی وفات کے بعد رسول پر حسد کیا جاتا تھا. رسول کی ایک بیوی ہے, وہ بار بار کہا کرتی تھی اتنا حسد مجھے کسی سے نہیں ہوا جو میرے زمانے میں ٹائم کو, زمانے کو شیئر کر رہی تھی, ان بیویوں سے نہیں ہوا جتنا خدیجہ سے ہو رہا تھا. جانتے کیوں؟
کہتی ہیں اس لیے کیونکہ رسول خدا اٹھتے بیٹھتے جس بیوی کا تذکرہ کرتے تھے، جس کو یاد کرتے تھے، وہ خدیجہ تھی. اتنا خدیجہ کا نام سنا خدیجہ سے حسد ہونے لگا. تو پتا چلا اگر خدیجہ کا نام لینے سے کسی کو حسد ہو اور آج کے زمانے میں خدیجہ کی بیٹی کا نام لینے سے کسی کو حسد ہو تو پتا چلا خدیجہ کی بیٹی کا نام لینا سنت رسول ہوگا، اور اگر کوئی حسد کر رہا ہوگا تو اسی کی سنت پہ ہوگا. اللہ اکبر. ہاں عزیزان گرامی، جناب خدیجہ کے احسانات کتنا سمیٹیں ہوں، کتنا کہیں، کیا کیا کہیں. خدیجہ کو اگر اسلامی تاریخ سے نکال لینا تو اسلام میں کچھ بچتا نہیں ہے. خدیجہ نے رسول اللہ کا انتظار کیا ہے. جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا عمرے کے لیے، حج کے لیے، زیارتوں کے لیے، وہاں سے جب تم فوٹو لے کے آتے ہو نا، صرف فوٹو لے، کچھ لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں. غار ہیرا کہاں؟ خدیجہ جاتی تھی رسول اللہ کا سیر و افطار لے کے. کبھی تم نے سوچا کہ خدیجہ اتنے مالدار گھر کی جو مالکہ تھی، جو ملکۃ العرب تھی، اللہ اکبر، رسول کی مدد کر رہی ہے، دین کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، ہمدرد ہے، ساتھی ہے. جبھی تو کہتے ہیں جب دنیا جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے تصدیق کی، جب لوگ کفر پہ تھے خدیجہ ایمان لائی، جب میں فقیر تھا تو خدیجہ نے مجھے مال سے مدد کی، اور خدیجہ کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اولاد دی. یہ 4 خوبیاں رسول خدا نے جناب خدیجہ کی بیان کی. بہرحال عزیزوں، وہ خدیجہ جس کی وفات کے بعد رسول اللہ غم مناتے ہیں اور 1 سال مناتے ہیں، اور ان 1 سالوں کے لیے تاریخ کہتی ہے رسول نے کہا عام الحزن، حزن کا سال، غم کا سال. تم سب نے لکھا، حبیب السیر نے لکھا، تبری نے لکھا، تاریخ ابو الفدا میں لکھا گیا رسول 1 سال اپنی اس بیوی کو یاد کر کے روتے ہیں. اسی کا غم زیادہ ہوتا ہے جو تمہارے غم کا شریک ہو. رسول کی زندگی میں کچھ اور ازواج کی موت ہوئی ہے لیکن ایسا کوئی ری ایکشن نبی کی طرف سے دکھائی نہیں دیتا، اور اس لیے بھی نہیں دکھائی دیتا کیونکہ کنٹریبیوشن بھی ایسا نہیں ہے جو خدیجہ کا ہے. ہاں عزیزو، شیب ابی طالب کی سختیاں ہیں اور ابو طالب ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے. رسول اللہ ہے، آخری وقت ہے خدیجہ کا. میں سمیٹ رہا ہوں آپ کی گفتگو، اپنی گفتگو کو آج کے لیے، لیکن میں درخواست کروں گا خدیجہ کے احسان کو اتارنے کی اگر کوشش کر سکتے ہو تو زیادہ سے زیادہ جناب خدیجہ کی مجلس برپا کیجئے. بچیوں کو بتاؤ خدیجہ کون تھی، جوانوں کو بتاؤ خدیجہ کون تھی، بیٹیوں کو بتاؤ خدیجہ کون تھی، ماں کو پتا چلنا چاہیے خدیجہ کون تھی. ورکشاپ ہونے چاہیے، کلاسز ہونی چاہیے، غم ہونا چاہیے، ذکر ہونا چاہیے، ان کی لائف کے اوپر ڈسکشن ہونا چاہیے. دشمن تو چاہتا ہے خدیجہ کا نام ختم ہو جائے، لیکن دوستوں کے احسانات بھی کم نہیں ہیں. ہاں عزیزو، آخری وقت ہے. جناب سیدہ کا یہ پہلا امتحان ہے. 5 سال کی خدیجہ کی بیٹی فاطمہ ہے، سرحان رسول اللہ بھی ہے، فاطمہ بھی ہے. اے عزیزو، بیٹی نے جب یہ علامتیں دیکھی تو سمجھ گئی کہ ماں کا آخری وقت آ گیا. اچھا ہاں، اور اس کے بعد تو بیٹی کو اور بھی یقین ہو گیا کہ جب ماں نے کہا یا رسول اللہ میں وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، اے میرے بچوں، اے میرے جوانوں، مجھے ایک جملہ کہنے دو. ہاں یہی فاطمہ ہے، 5 سال کی ہے، لیکن وہاں تو 18 سال کی فاطمہ ہے، مدینہ ہے، فاطمہ کا زانو ہے، رسول اللہ کا سر ہے. اے عزیزو، رسول اللہ غش کے عالم میں ہے. ارے جب ملک الموت نے دروازہ کٹکھٹایا تو فاطمہ بے چین ہو گئی، کہتی ہے میرے بابا آرام کرتے. اب دوبارہ کٹکھٹایا تو فاطمہ نے کہا واپس چلا جا. اب جب تیسری بار کٹکھٹایا نا عزیزو تو فاطمہ تڑپ گئی، کہتی بار بار کہتی ہوں جاتا کیوں نہیں ہے. یہ لو، فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رسول کے رخسار پر گرے. رسول نے آنکھیں کھولی، اے بیٹی کس نے رلا دیا؟ ابھی باپ زندہ ہے،
کہو بابا ارے کوئی بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا کہ بیٹی یہ ملک الموت ہے تیرے گھر کا شرف ہے اجازت لے رہا ہے. ارے جس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی بچوں کو یتیم کر دیتا ہے, عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے, گھروں کو ویران کر دیتا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. آئے 5 سال کی فاطمہ رسول اللہ شیب ابی طالب کی قید. ایک مرتبہ خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ وصیت کرنا چاہتی ہو. آئے بی طرف گئی ہوں گی لیکن سنبھالا کہ ماں کہیں پریشان نہ ہو جائے. اس کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں, میں آپ کے حق کو نہیں ادا کر سکتی. رسول رونے لگے کہے بی ارے تم نے ہر طرح کا حق ادا کر دیا, ارے کوئی کوتاہی نہیں کی. کہ دوسری وصیت کیا سن سکتے ہو سنو. کہتے یا رسول اللہ میری بیٹی فاطمہ اکلوتی ہے, میری بیٹی بہت چھوٹی ہے, ارے قریش کی عورت ہے فاطمہ سے بہت حسد کرتی ہے. یا رسول اللہ میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا, ارے کوئی تماچے نہ مارنے پائے. یا رسول اللہ کوئی تازیانے نہ مارنے پائے. یا رسول اللہ کوئی میری بیٹی کو اذیت نہ دے. میں کہوں گا خدیجہ ارے مکے میں مشرک رہتے تھے, کافر رہتے تھے, لیکن آپ کے بعد خدیجہ آپ کی بیٹی کو کسی نے تماچے نہیں مارے, آپ کی بیٹی کو کسی نے تازیانے نہیں مارے. لیکن لیکن جب حسین کا نانا فاطمہ کا بابا رسول اللہ اس دنیا سے گیا تو یہی فاطمہ ہے. آگ اور لکڑیاں, ارے ہاں عزیزو دروازہ جلایا گیا, جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا, پسلیاں توڑی گئی, ارے محسن شہید ہوا, فاطمہ کو تازیانے مارے گئے. اللہ اکبر. جزاکم اللہ خیر الجزا احسن الجزا. ہاں کہا کوئی میری بیٹی کو تماچا نہ مارے. میں کہوں گا اے بی بی ارے مکے میں یہ ممکن تو نہ ہوا, لیکن بی بی ارے آپ کا نواسا حسین کربلا میں جب مارا جائے گا تو اس کی ایک بچی ہوگی, ارے اسی عمر کی ہوگی 4 سال کی سکینہ. ارے کوئی تماچے مارے گا, کوئی تازیانے مارے گا, ارے کوئی رسیوں میں باندھے گا, ارے کوئی اونٹ کی پنچ پہ باندھ دے گا, ارے قید ہوگی, بازار ہوگا, دربار ہوگا. وجزاکم اللہ خیر الجزا. سمیٹ دی میں نے گفتگو اے عزیزو. پھر اس کے بعد کہتی یا رسول اللہ ایک وصیت اور بھی ہے لیکن کرنے کی ہمت نہیں ہے. یا رسول اللہ میری بیٹی یہ وصیت پہنچائے گی. اے عزیزو سوچو ماں کی وصیت 5 سال کی فاطمہ, ارے ماں نے کیسے ہی وصیت کی, بچی نے کیسے پہنچائی. فاطمہ نے طاقت جمع کی ہوگی کہ دوسرے حجرے میں جائیں. فاطمہ گئی کہ بابا اماں نے ایک وصیت کی ہے کہ 27 رجب کو جب پہلی وحی آئی تھی تو آپ کے کاندھے پہ جو آبا تھی وہ آبا دے دیجئے تاکہ وہ اماں کو کفن مل جائے. یہ لو عزیزو, ارے فاطمہ کی ماں کو پہلا کفن رسول اللہ نے دیا. ادھر جبرائیل آئے یا رسول اللہ ھذا کفن من اکفان الجنہ. اے رسول اللہ یہ جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہے, اللہ نے بھیجا. ہائے ہائے عزیزو فاطمہ کی ماں کو 2 کفن مل گئے, لیکن کربلا میں فاطمہ کا بیٹا ایک کفن بھی نہ پا سکا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. پروردگارہ تو یہ 14 معصومین کا واسطہ, شہداء کربلا کا واسطہ, اہل بیت اطہار کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. مل کے کہیں گے رہے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں معرفت محمد و آل محمد عطا فرما. پروردگارہ ہمیں دین کی راہ میں قربانی کا جذبہ عطا فرما. پروردگارہ علماء مراجدین کو لمبی عمر عطا فرما. پروردگارہ حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما, نسلوں کے دین کی حفاظت فرما, آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا حسین